چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ میری زبان سے حق جاری کر دے اور آپ کو اس حق کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین. اور آپ کو اس بہت آسانیاں بھی عطا فرمائے تاکہ آپ جو بھی اللہ کا حکم سنیں اس کو جلدی جلدی عمل کر لیں اور آپ لوگوں کے لیے آسانیاں آئیں. جیسے کہ لوگوں کے میسیجز آتے ہیں کہ ہمیں پرابلمز فیس کرنی پڑ رہی ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کی پرابلمز کو سالو کریں آمین. سب سے پہلے ہم پردہ سیریز جو 1 تھی جو 2018 دسمبر میں ہوئی تھی، ہم اس کا پرومو آج سنیں گے انشاءاللہ. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. جو دین کے طالب علم ہوتے ہیں نا، ان پر ایک خاص رنگ ہوتا ہے، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اس دور میں ڈراموں، فلموں، گانوں، غیبتوں کی محفلوں اور فحاشی کی دنیا سے الگ کر کے قرآن اور کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدائیں سننے کے لیے چنا ہوتا ہے، جنہیں اللہ نے ہادی بنانا ہوتا ہے. دیکھو کہیں تم ان خواہشات کے دھوکے میں یہ رنگ نہ کھو دینا. تم اللہ کے احسان کو بھول مت جانا کہ یہ جو تمہیں چنا گیا ہے، اس احسان کی ناقدری نہ کرنا. کہیں تم بھی دھتکار دیے نہ جاؤ جیسے بنی اسرائیل دھتکار دیے گئے تھے. جیسے انہیں کتاب دی گئی تھی انہوں نے ناقدری کی تھی اور سمینا و عصینا کا مظاہرہ کیا تھا. سنو، وہ اس کو چنتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے، وہ اس کو چنتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے. اور تمہیں پتا ہے اللہ جب کسی کو چنتا ہے نا تو اسے اپنے لیے خاص کر لیتا ہے. پھر اس کا امتحان بھی خاص ہوتا ہے، آزمائش بھی خاص ہوتی ہے اور انعام بھی خاص ہوتا ہے، جیسے صحابہ کا ہوا کرتا تھا. تو تمہیں کبھی آزمائش میں گھبرانا نہیں ہے. یہ تو تمہارے ایمان کی دلیل ہے کہ جتنا مضبوط ایمان اتنی زیادہ تکالیف. لیکن ایک بات یاد رکھنا، وہ تمہیں جتنا آزمائے گا تم سے اتنی محبت کرے گا، اور جس سے وہ محبت کر لیتا ہے اس کو اکیلا نہیں چھوڑتا. لہٰذا گھبرانا مت، بس ڈٹ جانا، جم جانا، ایسی استقامت دکھانا کہ اس کے فرشتے اتر اتر کر تمہیں جنت کی بشارت دیں. الحمدللہ. الحمدللہ آپ نے پردہ سیریز 1 کا پرومو سنا. صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، اللہ کا رنگ. آپ دین پر آگے چلتے جائیں، دین کو فالو کرتے جائیں، اپنا سر جھکاتے جائیں اور صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ کو اپنے اوپر چڑھاتے جائیں. اور یہ وہ بہترین رنگ ہے تمام رنگوں میں سے. جب آپ پردہ کرتی ہیں تو آپ سب سے ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں. جیسے آپ نے سنا کہ ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دور میں، یہ جو فتنوں کا دور ہے، یہ جو گلیمر کا دور ہے، یہ جو میڈیا کا دور ہے، یہ جو سب سے آگے بڑھنے کا دور ہے، یہ جو فحاشی کا وقت چل رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دور میں بھی اپنے بندے خاص چن لیے ہوتے ہیں. اور ان بندوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت بھی دیتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دوسروں کے لیے ہادی بھی بناتا ہے، ہدایت دینے والا. اور ہدایت اللہ کی طرف سے ان کو ایک ذریعہ بناتا ہے. اور ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دور میں ڈراموں، فلموں، گانوں اور اس طرح کی جو
محفلیں ہیں جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جاتی ہے، اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ الگ کر لیتا ہے اور ان کو چن لیتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں بیان کریں، ان کے احکامات بیان کریں. تو یہ اللہ کے بہت چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں. لیکن یہ بھی بات یاد رکھیں کہ اس کے لیے پہلا سٹیپ آپ کو اٹھانا پڑتا ہے. آپ کے دل میں خیر ہے، آپ ایک سٹیپ اٹھائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو تھام لے گا، آپ کو آگے لے کر جائے گا انشاءاللہ. بہت سی لڑکیاں میسیجز کرتی ہیں کہ ہم وہ پہلا سٹیپ لے نہیں پا رہے، اس لیے میں نے آپ کو یہ پرومو سنایا تھا کہ ہم پہلا سٹیپ لے پا رہے کہ کیا کریں، کہاں سے شروع کریں. تو دیکھیں یو آر ڈفرینٹ، رائٹ. اور ظاہر ہے مشکلات پریشانیاں آتی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو ایک گریٹر پرپس کے لیے چنا ہوا، ایک بہت بڑا مقام دینا آپ کو. آپ ہسٹری میں دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام، بہت ہی خوبصورت قصہ ہے ان کا، احسن القصص، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کو ان کے خلاف پلان کرتے ہیں، ایک پلاٹ ان کے خلاف بناتے ہیں اور ان کو پھر کنویں میں پھینک دیتے ہیں. پھر وہاں سے نکالے جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ جن کے حوالے ہوتے ہیں وہاں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، جن کے پاس وہ تھے وہاں ان کی بیوی نے ان کے ساتھ کیا کیا اور پھر ان پہ الزام لگا، کریکٹر کے اوپر الزام لگا، حالانکہ وہ بے قصور تھے. پھر ان کو جیل ہو جاتی ہے، پھر اس جیل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو حکمتیں سکھاتا ہے، ان کو خوابوں کی تعبیر کا علم سکھاتا ہے اور اس کے بعد ان کی بے گناہی ثابت ہوتی ہے. اس سب کو ٹائم پیریڈ لگا اور اس کے بعد وہ جیل سے باہر آ جاتے ہیں اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بہت اونچا مقام عطا فرماتا ہے. اور وہی لوگ جنہوں نے ان کے خلاف پلاٹ کیا تھا، یعنی کہ چال چلی تھی، وہی ان کی جو ضرورت ہے حضرت یوسف علیہ السلام میں رکھ دی جاتی ہے اور پھر وہ اپنی ضرورت کے لیے آتے ہیں اور پھر یہ سارا معاملہ ایکسپوز ہوتا ہے. تو بتانے کی بات کیا تھی کہ جو حق پر چلنے والے ہوتے ہیں ان کی زندگیاں اتنی سموتھ نہیں ہوا کرتی. ہم سمجھے کہ زندگی از اے بیڈ آف روزز، یعنی یہ پھولوں کا ایک تخت ہے، تو ایسا نہیں ہے. سب کی زندگی میں پریشانیاں مشکلات آتی ہیں، لیکن جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چننا ہوتا ہے اپنے کسی خاص مقصد کے لیے، اپنے کلام کے لیے، ان کے اندر سے پھر جو ان کی کمزوریاں ہیں ان کو دور کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہم جو لڑکیاں چھوٹی چھوٹی بات پر روتی ہیں، جو نارمل لڑکیاں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ٹوٹ جانے پہ ان کا دل دکھ جاتا ہے، وہ الفاظ سے ہرٹ ہو جاتی ہیں، تو جب وہ اس دین میں آتی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو چن لیتا ہے، پھر وہ ان سب سے اوپر ہو جاتی ہے اور وہ ایک بہت ہی مضبوط عورت بن جاتی ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اب وہ جی رہی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. اس کی نماز، روزہ، اس کی قربانی، اس کی تمام زندگی ڈیڈیکیٹ ہو جاتی ہے اللہ کے دین کے لیے، رائٹ. پھر اس کے اوپر مشکلات آئیں، آزمائشیں آئیں، پریشانیاں آئیں، اس کو اپنی لائن کلیئر پتا ہے کہ میں نے اس لائن سے نہیں ہٹنا. ٹھیک، تو ایسی عورتیں جب پردہ کر لیتی ہیں تو آپ نے اپنی ایک لائن ڈیسائیڈ کر لی، تو پھر جتنے مرضی پہاڑ ٹوٹیں آپ کو اپنی وہ لائن نہیں چھوڑنی. منزل آپ کی وہی ہے لیکن رستے میں رکاوٹیں. سپوز آپ نے ایک جگہ پر جانا ہے اور آپ کی میٹنگ ہے بہت امپورٹنٹ، اور اس جگہ پر صرف ایک ہی رستہ جاتا ہے، لیکن اس کے راستے کے درمیان میں کنسٹرکشن چل رہی ہے اور پتھر بھی ہیں، کیچڑ بھی ہے، بارش ہوئی ہوئی ہے اور لوگوں کے درمیان میں ریلیاں بھی نکلی ہوئی ہیں، بٹ آپ کو ہر صورت پہ اس جگہ پہ جانا ہے اور اس کو ایک ہی رستہ ہے. تو آپ اپنا رستہ نہیں بدلتے، آپ وہاں اور زیادہ ایفرٹ لگاتے ہیں اور زیادہ محنت کرتے ہیں. آپ جاتے ہیں، حج کولے ہوتے ہیں، گرتے ہیں، اٹھتے ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس کے علاوہ میرے پاس رستہ کوئی نہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جانے کا رستہ ایک کلیئر ہے، کلیئر کٹ لائن ہے. یہی سیدھا رستہ ہے کہ آپ نے اللہ کے حکم کو مانتے جانا ہے اور آپ نے آگے جانا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو چنتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو اپنے پاس اور قریب کرتا جاتا ہے. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے قریب کرتا ہے نا، تو اس کے دل سے جو کھوٹ ہے نا اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، خواہشات، وہ نکلنی پڑتی ہیں تاکہ اس کے اندر اللہ کی مرضی آ سکے، اللہ کی محبت آ سکے. ہم سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے. ہم جس سے محبت کرتے ہیں نا اس کے بارے میں جاننا ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. کیا پسند ہے، کھانے میں کیا پسند ہے، پہننے میں کیا پسند ہے، کیسا موڈ پسند ہے، کہاں جانا پسند ہے، کیونکہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو ہم ویسا ویسا کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اب ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں جاننا ہے کہ اللہ کو کیا پسند ہے. تو اللہ نے آپ کے لیے یہ صبغت اللہ، یہ چادر آپ کے لیے پسند کی ہے کہ آپ اس کو اپنے اوپر اوڑھ لیں. ایک
بہت خوبصورت آیت جو پردے کی آیت ہے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 59، اس کا ترجمہ آپ کو سناؤں گی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مومن عورتوں سے کہہ دیں کہ اپنے اوپر چادر ڈال لیا کریں۔ اپنے اوپر چادر ڈالنے کا مطلب سر سے پاؤں تک، یہ زیادہ مناسب ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں۔ پہچان لی جائے مطلب پتا چل جائے کہ کون سی عزت دار عورتیں ہیں، ڈسٹنکشن ہو جائے گا نا۔ اور تنگ نہ کی جائیں، اور اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنی بیویوں بیٹیوں اور مومن عورتوں سے۔ اب آپ دیکھیں آپ مومن عورتیں ہیں کہ نہیں، آپ مومن عورتیں ہیں نا، ایمان والی ہیں نا، تو اپنے اوپر آپ کو چادر ڈالنی ہے سر سے لے کے پاؤں تک۔ اب وہ چادر آپ کی فل پوری ایک چادر بھی ہو سکتی ہے، جلباب ٹائپ، رائٹ؟ پڑھنے کے بعد بھی کیا آپ اپنے آپ کو اس سے دور رکھ پائیں گی؟ یہ زیادہ مناسب ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں۔ جب آپ اپنے اوپر یہ رنگ چڑھا لیں گی تو آپ کا پتہ چلے گا کہ یہ عزت دار عورتیں ہیں، یہ وہ اللہ کی فرما بردار بندیاں ہیں جو جا رہی ہیں الحمدللہ، جنہوں نے اس دور میں جہاں فیشن ٹاپ پہ ہے، جہاں اپنے جسم کو دکھانا ٹاپ پہ ہے، جہاں اسی کو بہت زیادہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ کون کتنا زیادہ کس کے زیادہ کپڑے اترے ہوئے ہیں، سلیو لیس ہے وہ مطلب یہ بہت ماڈرن ہے، جینز ہے مطلب بہت ماڈرن، سب کے سامنے آنا، ایکسپوز ہونا، اس کو ایک بات سمجھی جاتی ہے۔ اس دور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو چن لے اور آپ اپنے اوپر چادر یہ ڈال لیں تاکہ آپ پہچان لی جائیں، اور ایسی عورتوں کو پھر تنگ نہیں کیا جاتا۔ آپ یہ آبزرو کر کے دیکھ لیں، میں نے تو اس کو بہت دفعہ آبزرو کیا ہے کہ جب آپ باہر جائیں آپ فل کورڈ ہیں، شاید ہی بہت ہی کوئی برا ذہن کا انسان ہو جو آپ کو تنگ کرے، بہت ہی کوئی کہہ رہے ہیں کہ سکھ انسان ہو، مینٹلی سکھ ہو جو آپ کو تنگ کرے۔ نارملی جب آپ اپنے آپ کو پوری طرح کور کرتی ہیں، اور وہ کور ایسا ہونا ہے کہ جس میں اٹریکشن نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ اب آپ کا بایا بہت ٹائٹ ہے، سکارف آپ کا اوڑا ہے اور باقی سب آپ کے ابھار نظر آ رہا ہے، یہ نہ ہو، یا پھر آنکھوں میں بڑا بڑا کاجل ہے، پھر تو لوگ اٹریکٹ ہوں گے نا۔ یعنی آپ ایسے ہوں کہ آپ اٹریکٹیو نہ لگیں۔ تو یقین کریں کوئی بھی آپ کو تنگ نہیں کرتا، کوئی بھی آپ کو اذیت نہیں دیتا۔ آپ تو مطلب آپ کا تو چہرہ بھی نہیں پتا چل رہا آپ کس کی بیٹی ہیں کس کی نہیں، پر یہ پتا چل رہا ہے کہ یہ اسلام کی بیٹی ہیں، یہ اسلام کی شہزادیاں ہیں، یہ اللہ کی فرما بردار بندیاں جو جا رہی ہیں، ان کو ہم چھیڑنے کی غلطی نہیں کر سکتے، ٹھیک؟ ان کو ہم تنگ نہیں کر سکتے۔ اور یہ دیکھا گیا کہ جو لڑکیاں خود اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ایسے اپنے آپ کو بنا سوار کے باہر جاتی ہیں، ان کی طرف مرد اٹریکٹ ہوتے ہیں، ان کو تنگ بھی کرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں۔ یقین کریں صرف مرد کا دیکھنا کہ وہ کس نظر سے دیکھتا ہے چبھ جاتا ہے، بہت برا لگتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کی سینس اتنی تیز رکھی ہے کہ اس کو فوراً پتا چل جاتا ہے، یعنی اگر وہ سیدھا بھی دیکھ رہی ہے تو رائٹ لیفٹ اسے ایسے اینگل سے پتا چل جاتا ہے کہ کوئی لڑکا مجھے دیکھ رہا ہے، اور وہ دیکھنا اتنا برا لگتا ہے کہ کوئی جیسے اس کی آنکھیں آپ کے اندر گھس گئی ہوں، بڑا ہی وہ مطلب بہت ہی برا فیل ہوتا ہے کہ یہ مجھے کیوں دیکھ رہا ہے۔ دیکھیں نا، ہم اپنی پرسنل چیزوں کو بند کر کے رکھتے ہیں کہ دیکھیں یہ میری پرسنل چیزیں ہیں، یہ میری پرائیویٹ چیزیں، اپنے گھر کے دروازے بند کر کے رکھتے ہیں، اپنی وارڈروب سب کو نہیں دکھاتے، بند کر کے ہر چیز اندر رکھی ہوتی ہے کہ مہمانوں نے بھی آنا، تو ہم اپنی پرائیویٹ اور پرسنل چیزوں کو چھپا کے رکھتے ہیں تاکہ کسی چیز کے اوپر نظر نہ پڑے، ٹھیک ہے؟ قیمتی چیزوں کو چھپاتے ہیں نا ہم، لیکن باہر جا کے آپ تو سب سے قیمتی ہیں، جب آپ اپنے آپ کو خود دکھا رہی ہیں اور کوئی آپ کو دیکھے کیسا لگتا ہے، وہ بہت برا لگتا ہے، رائٹ؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جس رنگ کو پسند کیا ہے وہ کیا ہے؟ صبغت اللہ، اللہ کا رنگ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو چوز کر لیا ہے۔ اب آپ کے دل میں ایک ہلچل ہے، میں کروں نہ کروں، کروں نہ کروں، تو دیکھیں آپ کے دل کے اندر وہ بیج ہے، بس اس کو پکڑ لیں اور اس کو اگنے دیں، اس کو بڑھنے دیں، اس کو پھلنے پھولنے دیں، اور جب یہ درخت بن جائے گا، یقین کریں جیسے درخت سب کو سایہ دیتا ہے، ایک پردے والی عورت بھی باقی آنے والی عورتوں کے لیے ایک سائے کا کام کرتی ہیں، وہ ان کو سمجھا دیتی ہیں، ان کو بتا دیتی ہیں کہ ایسے ایسے دین پر چلنا ہے، وہ ان کا ہاتھ تھام کے رکھتی ہیں۔ اور جس طرح درخت پر فروٹ آتا ہے، یہ ایسی عورت کے ساتھ بھی فروٹ ہوتا ہے، اس کی آنے والی تمام نسلیں، جیسے ایک درخت ہے اس کی شاخیں ہیں، اس کے پر فروٹ لگتے ہیں، بالکل ہی ایک عورت درخت کی طرح ہے
ہے اور یہ شاخیں اس کی نسلیں ہیں اور فروٹ ان نسلوں کے بچے ان کی بیٹیاں ہیں الحمدللہ. تو آپ کو اللہ کے لیے اس رنگ کو اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے اور فائدہ اس میں آپ کا اپنا ہے. جو بھی دین کا حکم آتا ہے اس میں فائدہ آپ کا اپنا ہوتا ہے. دیکھیں جو ہم سے محبت کرتا ہے وہ ہمارے لیے کوئی چیز چوز کرتا ہے. آپ کسی کو کہتی ہیں کہ آپ ایسا کریں, آپ بازار جائیں اور میرے لیے کوئی چیز پسند کریں, آپ کو اس پہ ٹرسٹ ہوتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ مجھ سے محبت کرتی ہے, یا آپ کا فادر ہے آپ سے محبت کرتے ہیں تو آپ کے لیے بیسٹ چیز لے کے آئیں گے, تو آپ ان پہ ٹرسٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں جائیں لے آئیں, جو آپ لے کے آئیں گی میں وہی ڈریس پہنوں گی, اور وہ آتا اور آپ پہن بھی لیتے ہیں. آپ کو پتا کہ یہ میرے لیے سب سے اچھا رہے گا, کیونکہ جو پیار کرتا ہے وہ تو بیسٹ چیز لے کے آئے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. آپ کو بنانے والا, آپ کا کریٹر بہتر جانتا ہے کہ آپ کے لیے کون سی چیز سوٹیبل ہے اور کون سی چیز ہارمفل ہے, یعنی کس کا نقصان ہے اور کس کا فائدہ ہے. تو اس نے چوز کر لیا کہ یہ رنگ اوڑھ لو اپنے اوپر, بٹ آپ کے پاس ایک چوائس ہے, ایک ول پاور ہے, یعنی آپ کو حکم دے دیا, ٹھیک, اس کے بعد آپ کی ول آپ کے پاس آپشن ہے. ٹھیک ہے, آپ اللہ کا حکم مانیں گی تو جنت میں چلی جائیں گی. اللہ نے آپ کے لیے سلیکٹ کر لیا بھئی یہ کلر, اگر اللہ کی نہیں مانیں گی تو پھر آپ اپنا راستہ دیکھ لیں کیا ہوگا. ٹھیک, تو اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کے لیے چن لے اور ہم سے بہترین دین کے کام لے لے, آمین. اگر آپ میں سے کسی نے بھی پردہ اتار دیا ہے, ٹھیک, اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیا وہ کیا کریں, بہت سے کوشچنز آتے ہیں, کیا کریں, کہاں سے دوبارہ سٹارٹ کریں. بڑا آسان ہے, ایک چادر لیں اور اس کو اپنے اوپر ڈال دیں, دیٹس اٹ. یہ جو میں نے آپ کو آیت کا ترجمہ بتایا تھا وہ کیا تھا, اپنے آپ کو چھپا لیں. لوگوں کی فکر نہ کریں کہ وہ کیا کہیں گے, وہ ہر حال میں لوگ باتیں کرتے ہیں, کچھ کرتے ہیں نہیں کرتے. ہم اپنی ساری زندگی اس سٹریس کے پیچھے گزار دیتے ہیں اور اپنی زندگی میں کئی دفعہ ہم اچھے فیصلے اپنے لیے نہیں کر پاتے. جو فیصلے ہمیں سکون دیتے ہیں, ہمیں پروٹیکٹ کرتے ہیں, ہمارے مینٹل ہیلتھ کے لیے ضروری ہوتے ہیں, ہم ان کو نہیں کر پاتے وہ فیصلے صرف اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے, اور ہم اپنا سارا سکون برباد کر اپنے لوگوں کی مرضی کو اوپر رکھ لیتے ہیں اور ان کو دھیان میں رکھتے ہوئے اپنی زندگی کے فیصلے کرتے ہیں اور پوری زندگی پچھتاتے ہیں. اور کوئی بھی گھر آ کے آپ سے نہیں پوچھتا کہ بتاؤ کیا حال ہے تمہارا, بعد میں ان فیصلوں کے ساتھ آپ کو ہی رہنا ہوتا ہے. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو آپ کے لیے چنا ہے وہ بہترین ہے, اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا. تو لوگوں کی فکر کیے بغیر آپ دوبارہ سے سٹارٹ کریں. دیکھیں جب آپ کبھی فیل ہو جائیں کسی سبجیکٹ میں, ٹھیک, تو سب کہتے ہیں وہ تم فیل ہو گئی ہو, آپ کہتے ہیں جی اگلی دفعہ میں محنت کروں گی. تو آپ نہیں کہتے کہ نہیں اب اگلی دفعہ نہیں میں نے پڑھنا, میری بہت بدنامی ہے, بہت بےزتی ہو گیا, میں نے دوبارہ نہیں پڑھنا. لیکن ہم دوبارہ اپلائی کرتے ہیں, ہم دوبارہ اس سے زیادہ محنت کرتے ہیں. تو اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ اب آپ کو پہلے سے زیادہ محنت کرنی ہے اپنے پردے کے بارے میں, اس کو پہلے سے اتنا اچھے طریقے سے لینا ہے کہ سب کو پتا چل جائے کہ کم بیک بہت اچھا ہے. یہ مطلب یہ آپ کا کوئی ڈرامہ نہیں ہے کہ کبھی آپ پہنے کبھی اتاریں, رائٹ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بہت بہت آسانیاں پیدا کرے, آمین. اچھا جی, اب میرے پاس ایک دو کوشچنز ہیں, میں ان کو آنسر کر لوں. ایک لڑکی کہتی ہیں کہ میرے جو کزنز ہیں میں ان کے سامنے پردہ کرتی ہوں, جو سامنے آتے ہیں تو وہ اپنی نظریں, جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں آپس میں, اپنی نظریں میں نیچی کر لیتی ہوں, تو ان کو بڑا عجیب لگتا ہے کہ یہ تم کیا کر رہی ہو. تو دیکھیں آپ کے بارے میں کوئی کیا فیل کرتا ہے آپ کا اس سے کنسرن نہیں ہونا چاہیے. آپ صحیح کر رہی ہیں تو وہ کرتی جائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں یہ آپ کے لیے میٹر کرنا چاہیے. ٹھیک, آپ اپنی نظروں کو بچاتی ہیں نامحرم کی نظروں سے, الحمدللہ, بڑا خوبصورت آپ کا عمل ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور تقویٰ عطا فرمائے, آمین. باقی کزنز وغیرہ کی کسی کی فکر نہ کریں. جب ہم فیشن کر رہے ہوتے ہیں نا تو تب بھی ہم کسی کی فکر نہیں کرتے کہ کون ہمارے بارے میں کیا کہتا ہے کیا نہیں کہتا. تو جب ہم پردے کی طرف آتے ہیں تو فوراً ہم ڈر جاتے ہیں, وہ کیا کہے گا, وہ کیا کہیں گی. نہیں, بس آپ پردے کو فالو کریں, یعنی پردے کو اپنائیں, انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے جو مجھے بہت اچھی لگی, بہت اچھی, جب میں نے پردہ کیا تھا تو وہی نظریں جو مجھ سے آئی کانٹیکٹ کرتی تھی پردہ کرنے کے بعد, جب بھی وہ بات کرتے تھے, جتنے بھی میل ہوتے ہیں, جب آپ کے خالو ہو گئے, آپ کے پھپھا ہو گئے, آپ کے کزنز ہو گئے, تو میں نے ان کی نظروں میں ایک عزت اور حیا دیکھی, اور وہ آنکھیں نظریں جھکا کے بات کرتے ہیں.
اور باہر آنے سے پہلے موسٹ آف دا ٹائم ناک ہوتا ہے کہ منیبہ باجی اندر تو نہیں ہیں، آپ ہی اندر تو نہیں ہیں، ہم آ جائیں. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو عزت عطا فرماتے ہیں الحمدللہ. اس کے بعد ایک کوشچن تھا کہ سٹیپ بردر سے پردہ ہے کہ نہیں، سٹیپ ماموں سے پردہ ہے کہ نہیں. تو اس کو میں نے بڑا کلیئر بتایا تھا، میں دوبارہ بتا دیتی ہوں. جو آپ کی امی کے محرم ہیں وہ آپ کے بھی محرم ہیں. جن سے آپ کی امی کا پردہ نہیں ہے ان سے آپ کا پردہ بھی نہیں ہے، سوائے ایک آپشن جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کی امی کے جو داماد ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کے بہنوئی ہیں، سو ان سے آپ کا پردہ ہے، آپ کی امی کا پردہ نہیں ہے. اب آپ کا جو بردر ہے وہ آپ کی امی یا آپ کے ابو کسی ایک میں سے سگا ہے، یعنی آپ نے اڈاپٹ نہیں کیا ہوا، دونوں میں سے پیرنٹس میں سے کوئی ایک آپ کا سگا ہے، تو وہ آپ کے لیے پھر کیا ہو جاتے ہیں، محرم. ایسے ستیلے بہن بھائی بھی آپ کے محرم، کیونکہ دونوں میں ایک ماں باپ میں کوئی ایک جو ہے وہ آپ کا سگا رشتہ ہوتا ہے. تو اب جو آپ کے ماموں ہیں چونکہ وہ آپ کی امی کے محرم ہیں، ان کے جو اسٹیپ بردر ہیں تو وہ آپ کے اسٹیپ ماموں آپ کے لیے بھی محرم ہیں، ان سے آپ کا پردہ نہیں ہے. اس کے بعد ایک کوشچن آ رہا تھا، بار بار آ رہا ہے، میں بار بار کا جواب دے رہی ہوں کہ اگر ہم کسی سے پردہ کرتے ہیں اور کسی سے نہیں کرتے تو کیا معاملات ہیں. تو دیکھیں کئی جگہ پہ آپ ثواب کما لیتی ہیں اور کئی جگہ پہ آپ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہی ہیں. تو ایک کلیئر کٹ لائن ہے، اب آپ خود دیکھ لیں، لیکن ایٹ لیسٹ جو کر رہی ہیں اس کو نہ چھوڑیں بلکہ ایک سٹیپ اوپر آنے کی پوری کوشش کریں. اس کے بعد ایک کوشچن تھا سر پہ ہاتھ پھیرنے والا، ایک کوشچن تھا، اور اس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں اختلاف ہے. بیسیکلی یہ ہے کہ پوری کوشش کریں کہ غیر محرموں سے سر پہ پیار نہ لیں. ٹھیک، اگر آپ پردہ کرتی ہیں، آپ کا سر کور ہے، اور کچھ ایسے آپ کے رشتہ دار ہیں جو بڑا آپ سمجھ لیں کہ وہ جسٹ لائک آپ کو تھوڑا سا آپ کے سر کے اوپر یا کوئی چادر کے اوپر سے وہ آپ کو ٹچ کرتے ہیں، اگر نہ کریں تو لائک وہ برا منا جاتے ہیں. لائک پوری کوشش کریں کہ نہ لیں پیار، لیکن اگر کوئی ایسا سسٹم بن جاتا ہے، یہ میرے الفاظ نہیں ہے، میں نے یہ خود بھی کوشچن کسی سے پوچھا تھا تو انہوں نے یہ کہا کہ پوری کوشش کریں کہ ایسا نہ کریں، لیکن اگر کبھی ایسا ہو جائے تو مطلب ان لوگوں سے جو بہت ہی زیادہ لائک برا بناتے ہیں، کیونکہ اس میں یہ ہے کہ آپ کا ہیڈ کور ہوتا ہے، سر کے اوپر آپ پھر مطلب لائک کپڑے کو ٹچ ہوتا ہے، سکن ٹو سکن ٹچ نہیں ہوتا. لیکن وہی بات ہے کہ تقویٰ کا جو لیول ہے وہ اگر آپ اٹین کرنا چاہتے ہیں ہائیسٹ، تو پھر کوشش کریں کہ آپ سر پہ پیار نہ لیں غیر محرموں سے. اچھا جی، چینج ہو جاتا ہے تب کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا حکم اپنے ذہنوں میں رکھنا چاہیے، اور اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. جب بھی آپ نافرمانی کرنے لگیں تو اللہ کے حکم کو ذہن میں رکھیں اور سوچیں کہ اس وقت کو گزر جانا ہے اور اینڈ ہونا ہی ہونا ہے. اسی وقت میری موت آ گئی تو اس کا مطلب میں نافرمانی کی کنڈیشن میں ہوں گی، تو میرا کیا انجام ہوگا، رائٹ؟ ایک فیس بک پہ ویڈیو بہت وائرل ہوئی تھی، آئی تھنک 2 years ago شاید، کہ کچھ لڑکے جو ہیں وہ گاڑی میں گانے سن رہے تھے اور ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور وہ ساتھ ٹک ٹاک بنا رہے تھے، ویڈیو بنا رہے تھے. اس ویڈیو کے اندر ان پیچھے گانوں کی آوازیں ہیں اور ساتھ ان کی جان نکلنے کی آوازیں ہیں. تو دیکھیں ان کا آخری عمل کیا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری آخری عمل کو نیک بنائے، آمین. سو جب بھی اللہ کی نافرمانی کرنے لگے سوچیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہی میرا وقت ہو جس میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جانا، تو میں کس حال میں جاؤں گی. ہمیں یاد ہے کہ جب اسکول میں تھے تو ایک دن اسپیشل انسپیکشن کا ہوتا تھا، ہمیں بتایا جاتا تھا کہ آج باہر سے ٹیم نے آنا ہے. تو اس پورے دن اپنے یونیفارم ہم نیٹ اینڈ کلین رکھتے تھے، ہمارے شوز بہترین ہوتے تھے، ہم بار بار اس کو ٹیشو پیپر سے صاف کرتے تھے کہ اس کے اوپر ڈسٹ نہ آ جائے، اور اپنی کلاس کو صاف رکھتے تھے. ایٹیٹیوڈ بڑا اچھا ہوتا تھا، شور نہ باہر نکلے، اور ٹیچرز بھی بڑی کانشیس ہوتی تھی. تو ہمیں پتا تھا کہ انسپیکشن والے کبھی بھی آ سکتے ہیں، تو ہم وہ پورا دن الرٹ رہتے تھے. اب اسی طرح سے جو موت کا وقت ہے نا، اس کے لیے ہمیں ہمیشہ الرٹ رہنا پڑے گا. ہر طریقے سے اپنی صفائی پاکیزگی کا خیال رکھنا پڑے گا، اپنے عمل کا خیال رکھنا پڑے گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیا بات آپ کے منہ سے نکل رہی ہے، کیا آپ کا ایکشن کیا ہے. کہ یہی وہ وقت ہو سکتا ہے جس وقت ملک الموت آئیں اور آپ کو اللہ حافظ اس دنیا سے کہہ کر جانا پڑے. تو اللہ کے پاس کے اس حال میں جائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اچھے حالوں میں اپنے پاس بلائے اور ہم سب کا خاتمہ خیر پر ہو، آمین.
اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کو استقامت عطا فرمائے جنہوں نے پردہ کر لیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب سے قبول فرمائے, آمین. جب ہم کسی نیکی کے عمل نیکی کے کام پر چلتے ہیں, نیکی کی راہ پر چلتے ہیں, کوئی بھی نیا سٹیپ اٹھاتے ہیں اپنے اللہ کے لیے, تو اس کے بعد ایک دل میں ایک سکون آ جاتا ہے, بہت زیادہ سکون آ جاتا ہے, کیونکہ ہم اپ گریڈ ہو جاتے ہیں, بالکل اس طرح سے جیسے ہم اسکول میں اپ گریڈ ہو جاتے ہیں. ہمیں لگتا ہے ہم وی آر سینئرز, رائٹ, لیکن اس معاملے میں یہ ہے کہ ہمیں اچھا لگتا ہے کہ اب ہم اس طرح اپ گریڈ ہو گئے ہیں کہ اب ہم نے جنت میں جانے کے لیے کچھ اور بہتر عمل کر لیا, الحمدللہ. تو پراؤڈ نہیں ہوتا, ایک سکون ہوتا ہے. تو سکون اللہ کی یاد میں ہے, اللہ کی مان لینے میں ہے, اپنا سر جھکا لینے میں ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کا ظاہر اور باطن پاک کر دے, ہم سب کے معاملات کی اصلاح فرمائے, ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے, ہم سب سے نیک اعمال کو قبول فرما لے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے وہ عمل کروا لے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محبوب ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو قرآن کے لیے کھول دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری قبروں کو منور روشن کر دے. ہماری جگہ جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہو چکی ہے کہاں ہم نے دفن ہونا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پرسکون والا ٹھکانہ بنائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ہمارے نیک اعمال ہمارے ساتھ رہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اچھے حالوں میں اس دنیا سے لے کے جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمارے لیے اپنے پاس ایک گھر بنا دے, آمین. ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا دیدار نصیب فرمائے. یہ جو دنیا ہے یہ 4 دن کی دنیا ہے, یہ حقیقت ہے. اس کی پریشانیاں ٹیمپرری ہیں. جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے اس کی تمام پریشانیاں, اس کی ٹینشنیں, جن کے لیے وہ مشقتیں کر رہا تھا, وہ محنتیں, سب کچھ یہاں رہ جاتی ہیں. ساتھ کیا رہتا ہے؟ باقیات الصالحات, وہ تمام نیک اعمال آپ کے باقی رہتے ہیں جو آپ اللہ کے لیے کرتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارے پاس ڈھیروں ڈھیر نیک اعمال ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صرف اس دنیا کے غم نہ کھائیں یا رب العالمین, ہمیں تو بس آخرت کے غم لگا دے. ہم آخرت کے لیے کام کریں, ہم جنت کے لیے کام کریں, ہم تجھے راضی کرنے کے کام کریں. ہم کدھر پھنس گئے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہماری مشکلات کو ہم پر آسان بنا دے. زندگی کو ہم پر تنگ نہ کر, اس دنیا کو ہم پر تنگ نہ کر, ہمارے لیے آسان بنا دے. اور یہ مشکلات, یہ پریشانیاں, یہ آزمائشیں یا رب العالمین ہمیں تیرے دین میں اور زیادہ مضبوط کرنے کے لیے آئے, ہمیں ویک کرنے کے لیے نہ آئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمیشہ ہمارا مددگار بن کر ہے یا رب العالمین. ہم تیرے دین پر چلنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں یا رب العالمین. تو ہمیں استقامت عطا فرما, ہماری طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر بنا دے یا رب العالمین. ہمارے دل کو پرسکون کر دے اور ہمیں بہت محبت کے ساتھ اس دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین. ہماری نسلوں کو نیک فرما دے یا رب العالمین. ہمیں دیکھ کر اور لوگ بھی تیرے راستے پر چلیں یا رب العالمین. ہمیں سب کے لیے خیر و برکت کا باعث بنا, ہم کسی کی زندگی میں شر پھیلانے والے نہ بنے یا رب العالمین. ہمیں سب کے لیے باعث رحمت و باعث برکت بنا دے, آمین یا رب العالمین. ہمارے دلوں کو اپنے کلام کے لیے چن لے یا رب العالمین. قرآن کو ہمارے لیے آسان بنا دے, آمین آمین.